السلام علیکم سامعین، میں ہوں محمد عدنان اور آپ میرا یوٹیوب چینل عدنان پرنس دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ 31 دسمبر کو جو ہے وہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ چاہے چیئرمین ہے، کونسلر ہے، کسی بھی جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ اپنی دن رات محنت جاری رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں نے بھی آج ایک ایسے نوجوان سے خوبصورت سے چمکتے ہوئے چہرے کو میں نے مدعو کیا ہے، جس نے چھوٹی ہی عمر میں جو ہے وہ اپنی سیاست کا آغاز کر دیا ہے، اور مذہبی بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، اسلام آباد میں مشہور نعت خوانوں میں ان کا نام آتا ہے۔ اور 2007 میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہی اس نوجوان نے ایک سب سے بڑی ریلی جو ہے وہ نکوالی تھی، وہ بھی ان سے جانیں گے۔ وہ ہیں میرے ساتھ وقاص علی، راجہ وقاص علی وکی۔ سر السلام علیکم، کیسے؟ وعلیکم السلام عدنان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ سر، قیمتی وقت کا آپ نے دیا۔ یہ بتائیے گا وقاص کہ کیسی جا رہی ہے کیمپین؟ الحمدللہ کمپین بہت اچھی جا رہی ہے، بہت اچھا رسپانس سب کا آ رہا ہے، اور ڈور ٹو ڈور وزٹ بھی ہمارا ہو رہا ہے۔ یہ جیسے کہ ایک شخصی ووٹ ہوتا ہے، گلی محلے کا ہے، سب لوگ اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے، اپنے دوست احباب ہیں، اپنے بزرگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہم جوان ہوئے ہیں، سب کے سامنے ہمارا ماضی بھی، اور جیسے جیسے ہم براٹ اپ ہوئے سب کچھ ان کے سامنے۔ باقی پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ باقی کینڈیڈیٹس ہیں دوسری جماعت کے، وہ بھی سب ادھر ہی کے ہیں، تو الحمدللہ سب اپنی اپنی محنت لگے ہوئے ہیں، اور دیکھیں اب کیا رسپانس آتا ہے۔ اچھا، اتنی نوجوان سی عمر ہے، چھوٹی سی، مطلب آپ کی ایج ابھی اتنی نہیں ہے، سیاست کا آغاز کب سے کیا اور کیا سوچ کے کیا؟ سیاست کا آغاز تو کیونکہ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بتا دیا، بچپن سے ہی مجھے نعت خوانی کا شوق تھا، نعت خوانی کر رہا ہوں، اور اپنے حلقے G7 سے میں تقریباً 1999 میں نے اپنے یہاں G7 کے لیے کم سن نعت خوان کا ایوارڈ بھی لیا ہوا ہے۔ تو ایک وہ تھا، پھر محافل میں جانا، نعت خوانی آج تک الحمدللہ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک جذبہ تھا کہ کچھ اچھا بھی کیا جائے، ساتھ ساتھ کچھ فلاح و بہبود کا بھی کام ہو، کہ جس میں لوگوں کے پبلک انٹرسٹ کی بات ہو جہاں ہو سکے۔ تو بس یہی ایک جذبہ تھا جو کالج لائف سے میرے ساتھ تھا، اور کالج لائف میں پھر اس میں پریکٹیکلی میں نے 2007 میں پالیٹکس میں نے قدم رکھا اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، اور آج تک میرا سفر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی چلتا آ رہا ہے۔ 2007 کا آپ نے ایک میرا وہ جو بتایا وہ یہ تھا کہ جب ڈینمارک نے گستاخی کی تھی، وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی۔ جی جی بالکل، وہ اسلام آباد کی ہسٹری کی اسٹوڈنٹ کی سب سے بڑی ریلی جو آج تک کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں کر سکی، صرف اسٹوڈنٹ ریلی تھی وہ۔ اس کے خلاف ایکشن کوئی نہیں ہوا مدد کے ساتھ؟ نہیں، ایکشن اس طریقے سے کہ ہمارا وہ بڑا پرامن تھا، اور سارے ہم نے تو بیسیکلی ہم کچھ 4-5 اسٹوڈنٹ تھے 2007 میں، فائنل ایئر میں تھے، تو ہم نے یہ جب ہوئی تھی گستاخی تو ہم نے کہا یار ہم کچھ رول پلے کریں یار، ہم نوجوان ہیں اور اس کاز میں تو ہم پیچھے نہیں رہ سکتے۔ تو ہم وہ 4-5 دوستوں نے کلاس روم میں بیٹھ کے یہ ایک بات کی تھی، پھر کرتے کرتے ہم نے اپنے کالج میں بات کی، کامرس کالج H84 میں، پھر وہاں سے ہمارے کالج سے بات H8 H9، اور کرتے کرتے وہ ایک کارواں بنتا گیا، اور ہم نے ڈیٹ اس کے لیے منتخب کی تھی 14 فروری۔ اس ٹائم 14 فروری کو یہ بہت زیادہ ویلنٹائن ڈے اتنا ان نہیں تھا، بہرحال ہم نے وہ ڈیٹ ویسے ہی سلیکٹ کی تھی۔ اچھا، معذرت کے ساتھ جی، اس وقت آپ نے اتنی عوام جمع کر لی تو اسی وقت سیاست کا جذبہ آ گیا کہ میں تو اسٹوڈنٹ لائف میں اتنی عوام کو اکٹھا کر سکتا ہوں، تو جب سیاست میں آؤں گا نہیں 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 نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ ایک مذہبی کاز تھا، بس جذبات تھے، اور بچپن سے ایک وہ مذہبی جو ہے جذبہ ہے ساتھ، تو اس کے لیے بس کیا۔ تو جب باہر نکلے تو ہمارے ساتھ سیکیورٹی فورسز نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا تھا، انہوں نے سارا ہمارے لیے پلان ریڈی کیا ہوا تھا۔ وہاں بلکہ میری بات ہوئی تھی اس وقت کے انچارج سے، میں نے کہا سر ہم نے تو کلاس روم میں بیٹھ کر اپنا یہ ایک پروگرام ترتیب دیا تھا، تو آپ لوگ باہر ہمارے لیے اتنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تک یہ نیوز پہنچ جاتی ہے بیٹا، آپ کے لیے فل پروٹوکول ہے، آپ لوگ آئے۔ اور بہت اچھا، وہ اسلام آباد کی ہسٹری کا آج بھی ریکارڈ میں ہے، وہ اسلام آباد کی ہسٹری کی وداؤٹ اینی پولیٹیکل انٹرسٹ، ہم نے انہیں کہا کہ اس میں چاہے کوئی کسی پولیٹکس سے کوئی ریلیٹڈ اس وقت جو نوجوان تھے کوئی ہے بھی، لیکن اس وقت ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، ہم خالصتاً یہ جو ہے گستاخی جو ہے اس کے لیے ہم یہاں نکلے ہیں، اور اس پہ ہم نے کی، اور وہ اسلام آباد کی ہسٹری کی سب سے بڑی اسٹوڈنٹ ریلی تھی جس کو ہم نے کنڈکٹ کیا، اور آج تک مجھے اس پہ فخر ہے۔ چلو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے وہاں سے آغاز کیا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے جذبہ نہیں آیا،
غالباً آپ یوسی 60 سے وارڈ 6 سے جنرل کونسل سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو نعیم بھائی کے نیچے ہیں آپ، تو غالباً نعیم بھائی کو آپ نے کیسا پایا اور کس پوزیشن پر آپ چودھری نعیم علی گجر کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ الیکشن ہوئے تھے تو نعیم بھائی اس ٹائم آزاد کینڈیڈیٹ تھے، اور 2015 جی ہاں بالکل 2015 میں، اور میرا جو تھا پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہی تھا، اور وہاں پر کچھ ایک کلیش تھا میرا اس ٹائم کے پینل سے، اینی ویز وہ ڈسکس نہیں، تو اس کی بیس پر میں ساتھ کچھ اس میں تھا، میرا اس میں بیٹھا تھا میں میٹنگز میں بھی، تو میں کچھ پینل کے لیے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اینی ویز وہ کرتے 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 پھر آخری 10 دن رہ گئے تھے جس میں نعیم بھائی کے ساتھ پھر میں نے ان کو جوائن کیا، اور کافی ان کی طرف سے بھی تھا تو پھر جوائن کیا ان کو، اور آخری 10 دن میں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ میں کر سکتا تھا کھل کے میں نے ان کی کمپین بھی چلائی، اور ان کے لیے میں نے ووٹ بھی مانگے، اور بڑا اچھا ان کے ساتھ یہ سفر میرا گزرا، یہ سارا جو پیریڈ ہے ہمارا آج 2022 آ گیا، نعیم بھائی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، اور ایک اچھا انہوں نے بھی رسپانس دیا آج تک، سب سے بڑی بات ان کی میں کیا باقی بھی سب کرتے ہیں، اور میں بھی اسی بات پر آج تک ان کے ساتھ جو چلتا آ رہا ہوں کہ وہ ہماری ہر خوشی غمی میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. کیا بات ہے، یہ بہت نوٹ کیا جی بالکل کام ہونا نہ ہونا، دیکھیے چیئرمین شپ کونسلر یہ ایسی سیٹ ہے کہ اس میں ہم کسی کو جابس وغیرہ دلوانے کی بات ہو تو وہ تو بس سے باہر ہے. اینی ویز ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے عوام کے بیچ میں رہیں، جس عوام نے آپ کو منتخب کیا، کام ہونا نہ ہونا چھوٹے موٹے وہ بھی سب ساتھ ہیں، لیکن آپ ہر خوشی غمی میں ان کے شانہ بشانہ ساتھ چلیں، تو وہ ساتھ رہے، ہم بھی ساتھ ہیں. تو آج الحمدللہ خوشی پھر یہ ہے کہ کل کو جو ان کو میں نے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ میں نے انہیں سپورٹ کیا تھا، آج ہم ایک ہی وہی جماعت. اور یہاں ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ نعیم بھائی سے جب میری کمٹمنٹ ہوئی تھی ان کے ساتھ چلنے کی، تو میری ان سے صرف 2 باتیں ہوئی تھی. ایک بات ان سے میری یہ ہوئی تھی کہ نعیم بھائی آپ جیتیں گے تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کریں. واہ بھائی، اپنے لیڈر کو کہہ رہے ہیں یار، کیا بات ہے یار. اچھا یہ بتا دیں، بات جو ہے وہ بڑی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے، بڑی جو ہے سامعین آپ کو انجوائے کریں، لیکن وکی بھائی یہ بتا دیں کہ اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں عوام کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہر پارٹی کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے، اور اگر آپ نہیں بھی ہوتے تو اس کے باوجود بھی آپ عوام کے لیے کیا کریں گے؟ یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن بتا دیں اگر نہیں بھی ہے تو. نہیں بالکل، دیکھیں جذبہ ہوتا ہے، ابھی ہم ینگ ایج میں ہیں، اور ایک جذبہ ہے، جذبہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں، کچھ نہ کچھ ڈلیور کر سکیں. دیکھیں جیسے نعیم بھائی کی آج رسپیکٹ ہے، رسپیکٹ اسی بیس میں کہ وہ ہر ایک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، اور اسی بیس پہ آج ہم اکٹھے ہم ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم پوری ایفرٹ کریں گے اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے. اور بات آپ نے کی کہ ایم، ہر ایک کا ایک اپنا ایم، ایک ہماری پارٹی کا ایم ہے، وہ سب کے سامنے آج ہمارے ملک کے کسی بھی بڑے پروجیکٹ کو آپ اٹھا لیں تو اس کے اوپر تختی لگی ہوئی نظر آپ کو آئے گی پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف. ٹھیک ہو گیا. تو باقی بھی پارٹیز ہیں وہ بھی اچھا کام کرے تو ہم انہیں سپورٹ کریں گے. پاکستان ہے، پاکستان کے لیے جو کوئی اچھا کام کرے گا ہم نے اس کو ویلکم کرنا ہے. لیکن آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جتنے بھی بڑے پروجیکٹ اس وقت ہوئے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ڈیلیور ہوئے، اور آگے بھی جو اب ہونے جا رہے ہیں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، ایک ان کا مقصد ہے، ایک پارٹی کا منشور ہوتا ہے، اور ایک شخصی ووٹ ہوتا ہے، ایک شخصی. میرا ذاتی طور پر جو ہے آپ کے توسط سے بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو ایک مقصد ہے کہ اپنے حلقے کے لیے میں یہاں کے جو بھی کام کر سکوں، ہمارے یہاں سے جو بھی ایک ڈرگ مافیا ہے میں اس کے خلاف ایک سٹرگل کرنا چاہتا ہوں، ہماری نوجوان نسل کو میں ڈرگ سے بچانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں اپنی پوری ایفرٹ کروں گا جو کچھ میں کر سکتا ہوں. اور وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس جنگل سے نکال سکیں. نعیم بھائی کے ساتھ بھی میں اسی بات پر رہتا ہوں کہ نعیم بھائی اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے. دوسرا ہم نے اپنے حلقے کے عوام کے لیے جو چھوٹے موٹے گلیوں کے کام ہو سکتے ہیں، اسٹریٹ لائٹس کے کام ہو سکتے ہیں، صفائی ستھرائی کا کام ہو سکتا ہے وہ کرنا. اور تیسرا جو میرا ذاتی طور پر ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حلقے کی خواتین کے لیے جو میرا ذاتی طور پر ہے، اور اس پہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں یہ ڈیلیور کر سکوں کہ خواتین کے لیے ہم کوئی ایسا سینٹر بنا سکیں، چاہے اس کے لیے ہم کسی اسکول کا انتخاب کریں جو بھی ورسو ایور، لیکن ایسا کام ہو کہ جس میں ہم خواتین کے لیے کوئی ایسا سینٹر جہاں پر لائک سلائی سینٹر ہو، جہاں پر ان کی کوئی ایسا ووکیشنل سینٹر بنا دیا جائے کہ ان کو بھی ہم کوئی تعلیم دیں جو ان کے ذریعے معاش کا بھی ایک ریسورسز ان کے لیے ان کو ایک مل جائے. اور دوسرا یہ کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو تعلیم بالغاہ کے لیے بھی ہم کچھ کر سکیں. یہ میرا ذاتی. بہت شکریہ. آخری بس 30 سیکنڈ میں کوئی عوام کے لیے خاص پیغام؟ عوام کے لیے پیغام یہ ہے کہ میرا آپ کے سامنے ہی ہے، ہمارا ماضی بھی ہمارا حال بھی، اور اسی پارٹی کے ساتھ میں الیکشن لڑوں جس پارٹی کے ساتھ میں پچھلے 15 سال سے چلتا آ رہا ہوں.
مذہبی لحاظ سے بھی آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں الحمدللہ، اور باقی آپ سب کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے علاقے سے، اپنے حلقے سے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، نوجوان قیادت کو آپ لوگ پروموٹ کریں. انشاءاللہ چودھری نعیم علی گجر اور ہمارا پورا پینل انشاءاللہ الیکٹ ہو کر اپنے حلقے کی عوام کے لیے انشاءاللہ بہتر سے بہتر ڈیلیور کرنے کی پوری کوشش کریں. بیسٹ آف لک جی. یہ تھے میرے ساتھ راجہ وقاص علی وکی، اور سامعین اسی شخص کو آپ منتخب کیجیے گا جو آپ کے ملک کے لیے اور آپ کے لیے بہتر ہو. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.